محرم الحرام کا مہینہ جو ہے نا جاری و ساری ہے. اس محرم الحرام کے مہینے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں مناتے ہیں، لوگ عرس کرتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں. لیکن آپ علماء سے امام حسین کا، کربلا کا واقعہ اکثر علماء صلحاء بتاتے رہتے ہیں، لیکن آپ 1-2 منٹ کے لیے غور کریں کہ یہ امام حسین کی شہادت اور کربلا کا واقعہ ہمیں درس کیا دیتا ہے. ہم تو مہینوں سے، سالوں سے یہ امام حسین کا واقعہ بھی سنتے ہیں کہ بھئی کوفے والوں نے کیا کیا، شہید کر لیا امام حسین کو، کربلا میں یہ واقعات پیش ہے، یہ واقعات ہے. واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن 2 منٹ کے لیے اگر ہم سوچیں نا، یہ امام حسین کی شہادت اور واقعہ کربلا ہمیں درس کیا دیتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں درس دیتا ہے کہ اگر اسلام کے لیے تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے نا، تو گھر بار چھوڑ کر بھی اسلام کے لیے نکل جاؤ. امام حسین نے چھوڑا نا اپنا گھر بار. صرف امام حسین نے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ کیا ہے، اپنے ننھے اولاد کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، شریعت کو آگے پہنچانا، اسلام کی دعوت دینی ہے. تو اپنی بچے، بیوی، عورتیں، سب کچھ پاکیزہ عورتیں جن کا پٹا بھی کسی نے، دوپٹہ بھی نہیں دیکھا تھا، وہ بھی اسلام کے لیے لے کر چلے گئے. اب اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، جب اسلام آپ سے قربانی کا تقاضا کرے نا، تو آپ اپنا جان، مال، سب کچھ پیش کر دیں. اور پھر کیا ہے، امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر باطل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا. یزید نے کیا بولا تھا؟ یزید نے یہی بولا تھا نا کہ اے امام حسین، آپ میری بیعت کر لیں، میں آپ کو چھوڑ بھی دوں گا، انعام و اکرام بھی دوں گا، اور آپ کیا ہے، میرے سرتاج بھی بن جائیں گے. لیکن امام حسین نے کیا فرمایا؟ سر دے دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا. کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا سر دے دوں گا، سر کو کٹا لوں گا، لیکن کسی باطل کے پاس جو ہے نا، گمراہ لوگوں کے پاس اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. بد عقیدہ کو اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. اپنا ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا، اور اب اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کیا ہے، آل اولاد سب کچھ دے دیا. آج اگر گھر میں کسی کا چھوٹا بچہ بھی انتقال کر جاتا ہے نا، اس باپ کی، اس ماں کی حالت دیکھیے گا، پریشانی کے عالم میں آوازاری لگی ہوگی. لیکن امام حسین کے آگے اتنی ساری لاشیں ہیں، اتنے سارے اللہ اس کے رسول کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ پیچھے چلے جائیں. بھئی اتنے دن کربلا میں رہے، کچھ تو خیال آتا نا کہ بھئی یہاں پر مصیبتیں ہیں، شہید ہو جائیں گے، بڑی یہ مجھے بھی تکلیفیں آئیں گی، گھر والوں کے بھی تکلیفیں آئیں گی، کیا ہے ہم چلے جائیں یہاں سے، واپسی چلے جائیں. واپسی کا تصور بھی خیال میں نہیں آیا. جب اسلام کے لیے نکلے ہیں نا، ہم ماریں گے تو کیا ہے، وہ واصل جہنم ہو جائیں گے، ہم غازی کہلائیں گے. اور اگر ہم اسلام کی خاطر مر بھی گئے نا، تو کیا ہے، شہید کا رتبہ پائیں گے. ہم اگر مارے یا اس دنیا سے چلے جائیں، ہم دونوں طریقے سے فائدے میں ہیں. تو کیا ہے، وہ ثابت قدم رہے. اور آخر میں کیا ہے، امام حسین کی یاد منانے والے، آج میں اور آپ امام حسین کا نام لیتے ہوئے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. آج میں اور آپ امام حسین کا نام لیتے ہوئے بھی کیا ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. امام حسین، امام حسین کہتے رہتے. لیکن یاد رکھیا گیا ہے سنیوں، امام حسین نے اپنا سر جو ہے نا سجدے میں کٹایا تھا. سجدے میں کٹایا، جہاں پر تلواریں چل رہی ہیں، مصیبتیں ہیں، بڑے ہی وہاں پر لوگ ہیں، کہیں پر پتہ نہیں ہے کہ اب آئیں گے لوگ، کیا ہوں گے، ختم کر لیں گے. یہ امام حسین کو بھی پکا پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا مجھ سے میرے جان کے دشمن ہیں، اگر ان کو موقع مل گیا، میں سجدے میں گیا تو یہ لوگ مجھے ختم کر لیں گے. امام حسین کو بھی پتا تھا. لیکن کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ امام حسین بھی جانتے تھے اگر یہاں پر میں نے نماز کو قضا کر لیا یا سجدے کو قضا کر لیا نا، تو کل بروز قیامت نانا محمد یہ نہ مجھے تانا دے کہ آسانیوں میں تو ہے امام حسین بڑی نمازیں تم نے ادا کی. کیا کی؟ آسانیوں میں تو بڑی نمازیں ادا کی، بڑے تہجد پڑھے، بڑے ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے قریب آئے، نمازیں پڑھی، تہجد پڑھے، بڑے اللہ اللہ کیا. لیکن اے امام حسین، جب مشکل کا وقت آیا نا، تب تم نے سجدہ ترک کر دیا. تو نانا محمد کی یہ کیا ہے، یہ بھی بات نہ آئے تو کیا ہے، اس ٹائم تلواریں تیر چل رہا تھا، پھر بھی اپنا کیا ہے سر سجدے میں رکھ دیا.
اور یہ پیغام دیا کہ اے سنیو، امام حسین میں ایک ایسا سجدہ کر کے جا رہا ہوں، قیامت تک لوگ آئیں گے سجدہ کریں گے لیکن مجھ امام حسین جیسا قیامت تک کوئی ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور واقعی آج تک کوئی ایسا سجدہ ہی نہیں کر سکا، اپنی جان دے دی لیکن کیا ہے سر سجدے میں رکھا۔ تو آج میں اور آپ دیکھ لیں بھائی، آج ہمیں کیا، آج ہماری مسجد کے باہر کوئی بتائیں کوئی رائفل یا تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے کہ بھئی آپ اگر مسجد کے قریب آئے تو ہم آپ کا سر کاٹ دیں گے یا آپ کو جان سے مار دیں گے؟ میرے خیال میں تو ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ اگر مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے لوگ پل کے بچھا دیں، بھائی اس کے لیے کیا ہے، اس کو وضو کے لیے کیا کرو، لوٹا بھی بھر کر دو، اس کے لیے جگہ بھی کشادہ کرو، اس کو کیا ہے ادب و احترام کے ساتھ بٹھاؤ، اور اگر یہ مسجد میں آیا تو فین بھی آن کرو، اگر اے سی ہے تو اے سی بھی آن کرو تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا مہمان ہے، جب اللہ کے گھر میں آ گیا تو کیا ہے اللہ کا مہمان ہے۔ اور اگر پرہیزگار ہے تو لوگ کیا ہے ان سے دعائیں کرتے ہیں، مولانا صاحب یا حاجی صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے، کہ تمہارے سینے میں اللہ کا خوف ہے، تمہارے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اسی لیے لوگ پلکے بچھاتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن اس ٹائم پر تو تلواریں تھیں پھر بھی سجدہ جاری رہا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور آج ہمارے لیے یہاں پر پلکے بچھاتے، لیکن کیا وجہ ہے ہم آج بھی نماز نہیں پڑھتے؟ کربلا ہے یاد نماز ہے۔ کربلا کو اگر آپ دیکھیں نا بھائی، امام حسین کی اگر یاد منانے جاتے ہیں، امام حسین نے یہی پیغام دیا کہ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دو، اور نماز کا ٹائم آئے تو سارے کام کا چھوڑ کر اگرچہ تمہارے اوپر کوئی تلوار لے کر کھڑا بھی ہو جائے نا، اس تلوار کو اپنے گردن پر ناپ دو، سر جدا ہو جائے لیکن نماز قضا نہ ہو۔ کربلا یہی درس دیتی ہے بس۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کربلا کو کتنا زندہ کیا ہے، امام حسین کی سبیل لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں امام حسین نے زندہ کیا ہے، اسلام کو زندہ کیا ہے اپنے سجدے کے ساتھ۔ اور اب ہمارے لیے ہے کہ ہم امام حسین اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو زندہ کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا طریقہ میں بتا کر گئے، ان کے نانا جان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طریقہ عمر دے کر گئے نا، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔